بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں عرض کروں گا نیند میں ڈرنا، جس کو کابوس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو نائٹ میئر کہا جاتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مریض محسوس کر رہا ہے کہ کوئی آدمی میری چھاتی پہ بیٹھ گیا ہے، میرا گلا دبا رہا ہے، پہاڑ سے نیچے گرا رہا ہے، پانی کے اندر مجھے ڈبو رہا ہے، اور اس کا دم گھٹتا ہے۔ عوام اس کو آسیب، جن، جادو، تعویذ گنڈا تصور کرتے ہیں، اور صبح کسی جاہل ان پڑھ آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ انہیں کہہ دیتا ہے کہ ہاں، مریض پہ جادو ہے، جنات ہیں۔ 4 کلو چنے، 4 کلو مسور کی دال، 4 کلو ماش کی دال، فلاں فلاں چیزیں، اور 5000 روپیہ لگے گا، اگر نہیں دو گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن مریض کی جان خطرے میں ہے۔ وہ بیچارے عوام ہیں، ڈرے شہمے کہیں سے لا کر ادار لے کر اس بابے کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جب سب کچھ کھلا کے گھر اپنا لٹوا کر پھر بھی جا کے کہتے ہیں بابا جی مریض کو تو آرام نہیں آیا، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں نے تو علاج کیا تھا، پہلے جو جنات تھے وہ میں نے مار دیے تھے، جلا دیے تھے، ملک سے نکال دیے تھے، اب دوبارہ آگے ہیں۔ اب کون آدمی ان سے پوچھے گا کہ ان کے پاس پیمانہ کون سا ہے، تحقیق کا طریقہ کیا ہے، کس طرح انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جنات ہیں یا آسیب ہیں؟ لیکن وہ آگے سے جواب دیں گے کہ اللہ نے نظر دی ہوئی ہے، ہم نے چلے کاٹے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال بیچارہ آدمی اپنے مریض کو صحت دلانے کے لیے اپنا سارا گھر بار لوجا وہ لٹا دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ جو بڑی بیماریاں آنے سے پہلے ایک الارم ہے، ایک انتباہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ اور جن لوگوں کو رات کو ڈراؤنے خواب اس طرح کے آتے ہیں تو بعد میں کبھی ان کو مرگی ہو جاتی ہے، کبھی سکتہ، کبھی جنون، اور کبھی مالی خولیا۔ اگر کسی بندے کے بچے کے پاس چلے گئے، انہوں نے علاج کیا تو یہ بڑا سستا اور سہل اور آسان علاج ہے، وہ مریض بیچارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن عموماً اس میں بد ہضمی ہوتی ہے یا قبض ہوتی ہے، اور قبض کی وجہ سے فاسد اور خراب بخارات اٹھ کے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، جس سے اعصاب میں تکلیف ہو کر پسلیوں کے درمیان میں عضلات میں تشنج پیدا ہو کر دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات ہیں ان لوگوں کو ہوتا ہے جو چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کافی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں،
اسی طرح حقہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غم و خوف ہوتا ہے، اور جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ سویا ہوا ہے اور زور سے رات کو اس نے چیخ ماری یا رونے لگا یا اٹھ کے بیٹھ گیا، تو یہ بچوں کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا سبب جو وہ کیڑے ہیں۔ نیند میں ڈراؤنے خواب دکھائی دینا، دم گھٹنا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بوجھ کے نیچے دبا جا رہا ہوں، کہ مجھے اوپر جب کسی نے میرے اوپر جب بوجھ رکھ دیا ہے۔ وہ بول نہیں سکتا، لیکن جب صبح اٹھتا ہے بیداری کی حالت میں ساری علامات دور ہو جاتی ہیں، لیکن دل کی گھبراہٹ اسے پورا دن رہے گی، اور یہ کچھ ایام اگر رہ جائے اور دن کے وقت یہ خوف محسوس کرے گا، کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا، کہیں کسی غریب کی پیٹائی دیکھی، فوراً اسے یا وہ سختہ طاری ہو جاتا ہے، دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پنساریوں کے بعد سے، حکیموں کے بعد سے ایک دعا ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں تخم ریحان ہوتا ہے یا تلسی ہوتی ہے، تو وہ ہے بادرنج بویا۔ اس کے پتے جو ہے وہ بالکل ہمارے ریحان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ بادرنج بویا جو ہے وہ آپ 5 ماشا لے لیں، اور شاید 1 تولہ میں گول کے پلا دیں۔ اگر اس کا مزاج سرد ہے، سرد مزاج کے آدمی کو اگر یہ تکلیف ہے، تو یہ بادرنج بویا اور شہد کے استعمال سے وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے آرام نہ آئے تو اس تو خدوس 1 تولہ اور کوزہ مصری یا شکر 1 تولہ کوٹ کر، یا وہ 4 ماشا 4 گرام آپ جو ہے وہ 1 تولہ آپ نے اس سے خدوس اور مصری کو کوٹ کے رکھا ہے، اس میں سے جو ہے وہ 4 ماشا صبح شام جو ہے وہ 2 وقت پانی سے دے دے، دودھ سے دے دے۔ جن لوگوں کا مزاج گرم ہے ان کے لیے جو ہے وہ جوارش جالی نوس یا جوارش معجون فلاسفہ آپ اس کا استعمال کروائیں۔ اور اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو اس کا علیحدہ علاج کیا جائے۔ بہرحال اس میں بد پرہیزی کا، بد ہاضمی کا جو وہ دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جس وقت تک بد ہاضمی دور نہیں ہوگی، انسان جو وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور دیر ہضم والی غذائیں جو ہے وہ کم استعمال کی جائیں۔ چائے اگر زیادہ پی جا رہی ہے، قہوہ زیادہ پیا جا رہا ہے، کافی کا زیادہ استعمال ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کیا جائے، اور جلدی ہضم ہونے والی اور طاقت والی چیزیں ایسے مریض کو استعمال کروائی جائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پہلے کسی سے تشخیص کروا لیں کہ یہ بیماری ہے کیا۔ بیماری کا جب پتہ چل جائے گا تو آپ کا روپیہ اور پیسہ برباد نہیں ہوگا، لٹیرے آدمی آپ کو لوٹ نہیں سکیں گے۔ پہلے آپ ایسے مریض کی تشخیص کروائیں کہ اس آدمی کو تکلیف ہے کیا۔ جب تکلیف کو آدمی بتلا دے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ آدمی اس کا علاج بھی کر لے گا۔ سمجھ آ جائے تو اسے ضرور استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔